وہ یہ ہے نا کہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اس دور میں اگر سوشل میڈیا ہوتا تو یہ کارنامے بھی سامنے آ جاتے. لیکن خان صاحب پاپولر ہوئے 92 کے بعد، ان کا رائز، اور پھر وہ میچ فکسنگ کی بھی انہوں نے ہی بات کرنا شروع کی کہ جس طرح سے پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں میچ فکسنگ کی طرز پر. اچھا، کمنگ بیک ٹو یور چائلڈہڈ، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ کے گھر کا ماحول بڑا مذہبی تھا، ادبی تھا، فنون لطیفہ سے دلچسپیاں تھیں اور رغبت بھی تھی، لیکن آپ آ گئے جرنلزم کی طرف. اب آپ نے 2-3 سوال اکٹھے پوچھ لیے، گھر کا ماحول، مذہب، جرنلزم. نہیں، آپ بتائیں آپ جرنلزم کی طرف میں کیسے آپ کو راغب بتاؤں، ہوئے؟ گھر کا ماحول مذہبی تھا بٹ ایٹ اے پرسنل لیول. اچھا، سب نمازیں پڑھتے تھے، مگر یہ کوئی نہیں کہتا تھا کسی کو کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھے. یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ چلو اب مسجد جا کے نماز پڑھو. اچھا، مسلط نہیں کرتے تھے؟ بالکل نہیں. ایک بڑی والنٹری قسم کی چیز تھی. پھر یہ کہ کسی نے ہمیں بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ اب مولوی صاحب آ رہے ہیں اور آپ قرآن شریف پڑھیں، بیکاز اس زمانے میں مولوی صاحب آئے اور وہ قرآن شریف پڑھاتے تھے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے. رٹا والی بات تھی. تو یہ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. بھائی آپ ہمیں بتائیں تو ٹھیک، لکھا کیا ہے. تو وہ کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو دیٹ از ہاؤ انفارچونیٹلی بہت گھروں میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو اس قسم کا آپ اگر کہتے ہیں نا گھر کا ماحول جو ہے وہ مذہبی نہیں تھا. مذہبی ہوتا اگر وہ زبردستی ہمیں مذہب کی طرف لے کے جاتے، مگر وہاں سب کچھ والنٹری تھا، فریڈم تھا. تو سو آئی تھنک باقی یہ جو بات ہے کہ پھر وہاں اور ہمارے گھر میں پنجابی بولی جاتی تھی، اردو نہیں بولی جاتی تھی. اچھا، انفیکٹ ہمارے گھر میں آئی واز دا فرسٹ سن جو کہ ایک انگلش میڈیم اسکول میں گیا اور انگلش میڈیم اسکول میں جا کے انگریزی سیکھی. اور یہاں تک کہ گھر والوں بیچاروں کو انگریزی نہیں آتی تھی، حالانکہ مائی مدر واز اے بیچلر آف آرٹس، بی اے کیا ہوا تھا انہوں نے، والد صاحب نے بھی کیا ہوا تھا. مگر نانی، بہنیں وغیرہ یہ سارے جو تھے، میری خالہ وغیرہ، دے ور آل اردو، نان انگلش میڈیم. تو گھر کے اندر تو پنجابی ہوتی تھی. تو اب کوئی مہمان اگر جب آ جاتا تھا تو مجھے بلایا جاتا تھا کہ آ کے انگریزی بول. اچھا، وہ انگریزی کیسے بولے؟ بھائی انگریزی کوئی بولنے والا ہو تو بولے. اب اسکول میں تو انگریزی بولی جاتی تھی. سینٹ اینتھنیز میں گیا تھا میں، ایچسن کالج نہیں گیا. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ میں ایچسن کالج گیا ہوں. میری ساری فیملی ایچسن کالج گئی. میں نے فیصلہ کیا میں نے نہیں جانا ایچسن کالج. میں نے یہ مڈل کلاس سینٹ اینتھنیز میں ہی رہنا ہے، جہاں فوجی جرنیلوں کے، کرنلز کے، بریگیڈیئرز کے، کیپٹنز کے بچے آتے تھے اور بیوروکریٹس کے بچے آتے تھے. اور وہاں ایک ماحول تھا جس میں کرسچنز بھی تھے، ہندوز بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے. اینڈ وی نیور نیو ہو واز ہو. تو یہ چیفز کالج جو ہے نا، یہ آئی ایم ناٹ، آپ نے رد کر دیا. ہاں، میں نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا. یہ سب کو واضح ہونا چاہیے کیونکہ واقعی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آپ وہاں زیر تعلیم رہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو ایک اور کوشچن انٹرسٹنگ، دیر آر سو مینی کوشچنز جو ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. آپ کا نیوز سورس، آپ نے یہ جو ٹرم تھی وہ میڈیا میں انٹروڈیوس کرائی کہ آپ کے پاس کوئی چڑیا ہے جو کہیں پہ بھی پر مار سکتی ہے. اب اس کی دیکھا دیکھی کسی نے فاختہ، کسی نے عقاب، کسی نے چیل، اور یہاں تک کہ چڑیل تک ہے لوگوں کے پاس. لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا، اتنا کریٹیوٹی؟ نہیں، دیکھیے 2 چیزیں نا یہاں. ایک تو یہ ہمارے کلچر کے اندر آپ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کے فال نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک پارٹ آف دا کلچر ہے. اچھا اچھا، ٹھیک. تو وہ تو ذہن میں تو تھا کہ وہ بھی ایک قسم کے نجومی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، طوطا ہے، کہہ رہے ہیں. اچھا بھائی 10 کی میاں مٹھو ادھر لے کے جاتے، میاں مٹھو ادھر لے کے جاتے. تو ایک تو خیر وہ ذہن میں تھا ایز این آئیڈیا. مگر انگریزی کا ایک محاورہ ہے، وہ ہے اے لٹل برڈ ٹولڈ می. یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے. کیونکہ پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا یہ بات، تو انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی مجھے عائشہ نے بتایا، کیونکہ وہ پرابلم نہ بن جائے، تو اب لوگ وہاں انگریزی کا محاورہ ہے لٹل برڈ ٹولڈ می. اچھا، اس لٹل برڈ کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ایک چڑیا نے مجھے بتایا. تو وہ ذہن میرا اس وقت چل رہا تھا لٹل برڈ ٹولڈ می. مجھے منیب فاروق نے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتا، تو اب میں کیا کہتا کہ مجھے زرداری صاحب نے بتائی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا تھا. تو پھر میں نے یہ کہا کہ ایک چڑیا نے مجھے، میری ایک چڑیا ہے اس نے بتائی. تو باتوں باتوں بھائی شاید شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ چڑیا بڑی فیمس ہو گئی، پھر نوٹوریس بھی ہو گئی. لوگوں نے کہنا جو چڑیا بڑی غلط اور غلط چڑیا ہے، کر دی وہ کر دی. بٹ چڑیا کی خبر پکی ہوتی تھی بیکاز سورس پکی ہوتی تھی. اب ایک چڑیا نہیں ہے، بہت سی چڑیا ہیں. اب دیکھیے 30-40 سال اگر جرنلزم آپ نے کی ہو عائشہ، تو بڑی تعلقات بن جاتے ہیں نا ہر لیول پہ. پھر میں گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں.
مطلب ہے کہ میں سارے بیوروکریٹس اس وقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں ایک زمانے میں وہ سارے پنجاب میں تھے نا. سو آئی انٹریکٹڈ ود دیم when I was چیف منسٹر پنجاب. اسی طریقے کے ساتھ mid-90s میں آئی واز ممبر آف دا فیڈرل کیبنٹ انڈر فاروق لغاری, ملک معراج خالد کی جو کیبنٹ تھی ایز منسٹر فار اکاؤنٹیبلٹی. تو اس میں بھی میرے بڑے تعلقات بن گئے ود دا بیوروکریسیز. تو اب ہر جگہ پہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میری چڑیا ہیں, وہ مجھے بتا دیتے ہیں اندر کی خبر کیا ہے. اور میں نے آج تک کبھی ذکر نہیں کیا کہ مجھے کس نے یہ بتایا. مجھے الٹا بھی ٹانگ دیں گے تو میں نہیں بتاؤں گا مجھے کس نے کیا بتایا. یہاں تک جگنو مجھے کبھی کبھی کہتی ہے کہ تم ابھی فلانے کو مل کے آئے ہو تو کیا باتیں ہوئی, تو میں کہتا ہوں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. بیکاز مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے بتا دی تو یہ بات وہ آگے کسی کو بتائے گی, وہ آگے کسی کو بتائے گی, یہ گھوم پھر کے واپس میرے پاس آ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ کہیں مجھے یاد ہی نہیں رہتا. تو آج کل آئی ایم بیکم ویری فارگیٹفل. اوکے, رازداری بشرط استواری. یہ تو میں نے بھی آزمایا ہے کہ اگر آپ کو گھما پھرا کے بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کی جائے آپ ہوا نہیں لگنے دیتے. بالکل, اور پاسداری کرتے ہیں. ظاہر ہے کسی نے آپ کو راز دیا ہے تو پھر اس کی پاسداری بھی ضروری ہے, لیکن ایسا میڈیا میں بہت کم ہوتا ہے. یوزلی سورس لوگ بتا دیتے ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں جیسے ہی سوشل میڈیا آیا, جیسے ایک انقلاب آ گیا, لوگوں کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے سب کچھ. تو آپ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے کیا سورس استعمال کرتے ہیں؟ نیوز اور اپڈیٹس آپ تک کیسے پہنچتی ہیں؟ نیوز اپڈیٹس تو آج کل کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی آ جاتی ہے سارا کچھ. صرف وہ چڑیا کی خبر ہوتی ہے جس کے لیے کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے. تو اب ہر روز صبح انسٹاگرام ہو گیا یا فیس بک ہو گیا یا آپ لوگوں کی ٹیم ہے جو مجھے سارا وقت فیڈ کرتی رہتی ہے, اور اوپر سے وہ ٹویٹر والے جو ہیں وہ جہاں جہاں سبسکرائب کیا ہوا ہے سارا کچھ آتا رہتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا تھا کہ ہاؤ مینی آورز ڈو آئی اسپینڈ ٹرائنگ ٹو لرن وہ کیا رہا ہے. اوکے, اسکرین ٹائم آپ کا کتنا ہے؟ 8 گھنٹے. 8 hours a day. آپ سوچیے 8 گھنٹے اگر میں سوتا ہوں تو 8 گھنٹے جو ہے is spent on reading and writing. Not writing now, reading about what's going on in this country. اور 2-3 گھنٹے ہیں جب میں فون کرتا ہوں اپنی چڑیا کو, کبھی وہ فلانی چیز اندر کی کہانی کیا ہے, تو وہ بھی ٹائم لگتا ہے. تو آپ کے سامنے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, میں بیٹھا ہوتا ہوں اور بات ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں ذرا مجھے اندر کی بات لینے دو نا. تو آئی میک اے فیو کالز ہیئر اینڈ دیئر, تو آئی گیٹ دا انفارمیشن. اس کے بیسس کے اوپر بندہ انالیسس بلڈ کرتا ہے.